الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کا سوال میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو ہم سب کے سننے سنانے کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں ناظرین اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ کریم کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا ہے، اور اللہ کریم ہمیں دین کی باتیں سننے سنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو شب و روز ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، دن اور رات، ان میں سے اگر کوئی وقت، اگر کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزر جائے، اللہ پاک کی عبادت میں گزر جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک نیکیوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جوڑے رکھے، موت بھی ہم سب کا، خاتمہ ہم سب کا اللہ کرے کہ ایمان پر ابھر۔ ہم بڑے مشکور ہیں، ہم سے مراد میں اور آپ سب، ہم سب مشکور ہیں اسلام چینل اردو کے، کہ الحمدللہ اس چینل سے مختلف علماء کرام کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم چینل والوں کو، پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعوت کا جو ان کا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے جو ہم تقریریں سناتے ہیں، یقینی طور پہ ہم سب ان کے بڑے مشکور ہیں، ممنون بھی۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ کریم ان کے کاموں میں، ان کی کاوشوں میں، مساعی جمیلہ میں اور ترقی عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اور ان تقاریر کے ذریعے اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے، ہم سب دین سیکھیں اور سکھائیں۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جو یہ پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہی آپ کا سوال ہے، جس کے اندر شروع کے کچھ منٹ جو ہے کسی ایک ٹاپک پر میں باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرا جو سیشن ہوتا ہے اس میں ہم آپ کے سوالات آپ کی کالز ہم لیتے ہیں، سوالات لیتے ہیں، پھر جو ہے حسب توفیق ان سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج جو ہم نے ٹاپک کو منتخب جو کیا ہے وہ ٹاپک ہے کہ وقت کی قدر و قیمت۔ وقت کی قدر و قیمت، اور اس ٹاپک کے انتخاب کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ، بتا چکا ہوں بارہا کہ یہ مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، یہ حج والا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ گویا یہ آخری عشرہ ہے
ذی الحجہ کا، اور یہ آخری عشرے کے بعد اگلا جو مہینہ شروع ہوگا اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوگا، یعنی 1441 کا یہ خاتمہ ہے، اختتام کی طرف ہم رواں دواں ہیں، یعنی ایک سال مکمل ہونے والا ہے، ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ تو جو آیت میں نے انتخاب کیا جس آیت کا، یہ سورۃ الحشر کی آیات ہیں، آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ہر شخص اس بات کو دیکھے اور اس بات پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو برحال اس کی تشریح بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ناظرین آخری مہینہ ہے، اور اس کا یہ آخری عشرہ ہے، تقریباً 23 ذی الحجہ ہے آج، یہ آخری عشرہ ہے۔ اس کے بعد جو سال شروع ہوگا وہ 1442 کا ہجری سال شروع ہوگا، یعنی پورا ایک سال مکمل ہوا۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ میں نے عرض کیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ اشہر حرم میں سے بھی ہے، اشہر حج میں سے بھی ہے، اور یہ آخری مہینہ ہے، یعنی سال مکمل ہوتا، اور ایک سال کا مکمل ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان ایک سال اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، بچے جو ہے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں منتقل ہوتے ہیں، دنیا کے سارے موسم اپنا وقفہ پورا کرتے ہیں، کمپلیٹ ہوتے ہیں، چاند سورج یہ جتنے سیارے ہیں ان کی رفتار، ان کی جو ہے اللہ اکبر وہ مکمل ہوتی ہے، جو ان کا دور ہوتا ہے وہ دور مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک معتد بھی ایک وقت ہے، پورا ایک سال کا جو وقت ہے کافی ظاہر بہت قیمتی۔ تو اس میں اللہ پاک نے ہمیں دعوت فکر دیا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ہر شخص اس بات کا حساب کرے، اس بات کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اللہ پاک کا کلام اتنا جامع ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ گویا سمندر کوزے میں بند ہے۔ بظاہر بہت مختصر سا کلمہ ہوتا ہے، مختصر سا سینٹنس ہوتا ہے، مختصر سا جملہ ہوتا ہے، لیکن معانی، معارف، مطالب، مفاہیم کا ایک سمندر ہے۔ آپ جتنا اس میں غوطہ لگاتے جائیں گے موتیاں آپ چنتے چلے جائیں۔ تو برحال اس کا جو میں نے انتخاب کیا کہ دیکھیں ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وقت کی بے انتہا ناقدری اور بے قدری۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی بیش بہا نعمت ہے، اور ایسی عام نعمت ہے کہ یہ ہر شخص کو حاصل ہے، غریب کو، امیر کو، چھوٹے کو، بڑے کو، کسان کو، مزدور کو، ہر قسم کے شخص کو، چاہے وہ عام ہو، وہ خاص ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ بیمار ہو، صحت مند ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ کسی بھی شکل و صورت کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر شخص کو یہ جو اللہ پاک نے جو زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، اور زندگی کے جو شب و روز ہیں، جو اوقات ہیں، تو یقین جانیے کہ اتنی بیش بہا یہ قیمت ہے، اور جتنی ناقدری ہمارے معاشرے میں اس وقت کی ہوتی ہے، شاید کسی اور نعمت کی ہم اتنی ناقدری نہیں کرتے جتنی ہم وقت کی بے قدری کرتے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو قومیں آج عروج پر ہیں، جن کو ہم ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں، اب جو سائنس والی قومیں ہیں، ٹیکنالوجی والی قومیں، بڑی انہوں نے ترقیاں کی۔ ان کی ترقیوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اگر آپ غور کریں گے، سروے کریں، آپ غور کریں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی تمام خامیوں کے باوجود، اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود، اپنی بے شمار ویکنس کے باوجود، ان کے اندر جو ایک بہت بڑی خوبی ہے ان قوموں کے اندر جو آج ترقی یافتہ ہیں، کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت کی قدر کو پہچانا ہے، وقت کی قدردانی کی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے وقت کی قدر کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں وقت کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ العصر آپ پڑھتے ہیں، والعصر، اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اللہ پاک کو کسی مخلوق کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور مخلوق کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ، الگ ایشو، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر گزارشات پیش کروں گا۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اگر کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ گویا اللہ پاک جس چیز کی، جس مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ پاک دراصل اس مخلوق کی عظمت بتانا چاہتے ہیں، اس کی قدر و قیمت بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو یہ اتنی عظیم الشان مخلوق ہے میری کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، میں قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی باعظمت شے ہے، بڑی باعظمت مخلوق ہے۔ تو اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کتنی بے شبہ قیمت، کیسی عظیم الشان نعمت ہے، اور جس کی جتنی ناقدری بے قدری ہمارے یہاں ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، شاید کہیں اور کہیں بھی ہم بیٹھ گئے 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے ضائع ہو گئے، فضول بحث گفتگو ہماری ہوتی ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو گفتگو ہوتی ہے ہیلدی نہیں ہوتی، ہیلدی گفتگو نہیں، گفتگو ہم کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم اللہ گپ شپ ہم مار رہے ہیں، سب انہیلدی گفتگو، کوئی اس کا مقصد نہیں، کوئی معنی نہیں، یعنی بامعنی مقصد مجلس نہیں ہوتی، بامعنی مقصد گفتگو نہیں ہوتی، گفتگو ہو رہی ہے فضول باتوں پر جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اللہ کے بندو ایک مسلمان، ایک انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک صاحب ایمان لا یعنی فضول باتوں سے دور ہو جاتا ہے، فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ایک انسان کی اسلام کی خوبی میں سے یہ، یعنی باکمال شاندار اسلام والا، شاندار مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا فضول باتوں میں یا فضول کاموں۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ پاک نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، بڑے عجیب انداز میں، بڑے پیارے انداز میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کون لوگ؟ مومن، ایمان والے لوگ فلاح پا چکے۔ قد لگا کے تاکید پیدا کر دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ ایک شخص صاحب ایمان ہو اور کامیاب اور کامران نہ ہو، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا تو فلاح یافتہ ہوگا، وہ کامیاب کامران ہوگا۔ کون مومن؟ کچھ صفات بیان فرمائیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جس کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہو، جو اپنی نماز صرف نماز ادا نہیں کرتا، صرف نماز پڑھتا نہیں ہے، بلکہ اپنی نماز کو نہایت ہی شاندار انداز میں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جسم بھی حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک کے سامنے جھکا ہوتا ہے، دل دماغ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، دل میں اور دماغ میں بھی اللہ پاک کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ پاک کی بزرگی ہوتی ہے، اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی محبت میں جھکا ہوا ہوتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ آگے فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ مومن کون ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں کو، لغو کاموں سے دور رہتا ہے۔ لغو کسے کہتے ہیں ناظرین؟ لغو ایسے کام کو کہتے ہیں جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا۔ فضول باتوں میں ہم لگے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پوری رات ہماری گزر جاتی ہے، گپ شپ میں ہم گزار دیتے ہیں، یعنی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی ہم بیٹھ گئے، کوئی بھی موضوع زیر بحث آیا، ہم نے اس پر اپنا 4 گھنٹہ 5 گھنٹے 2 گھنٹے یوں ہی ہم نے ضائع کر دی۔ تو یہ وقت کا ضیاع، یہ بہت بڑے خسران کی بات ہے، ناکامی کی بات۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا نام تقوی ہے۔ حقوق کی ادائیگی، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کے فرائض و واجبات جو ہمارے ذمے ایز اے بندہ، ایز اے سلیو، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم بندے ہیں اللہ پاک کے، تو وہ تقاضے پورا کرنا، یہ تقوی ہے۔ ایز اے انسان دوسرے انسانوں کو جو ہم پر حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا نام تقوی ہے، یاد رکھیے۔
تقوی کسی خاص چیز کا نام تقوی نہیں ہے کہ ایک شخص نے بہت اچھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے بس اس کو متقی ہونے کا فتویٰ دے دیا. ایک شخص نے بہت اچھا ٹربن پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے. نہیں، تقوی یقین جانیے کہ ایک پورے پیکج کا نام، پورا ایک پیکج. تقوی والا کون ہے؟ جو اللہ پاک کے حقوق کا ادا کرنے والا، جو اللہ پاک کی طرف سے واجبات فرائض ہیں وہ تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنے والا، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے والا، اور بندوں کے آپس میں جو حقوق، ان حقوق کی ادائیگی کرنے والا، وہ تقوی، وہ متقی ہے، صاحب تقوی. تقوی ایک پورا پیکج. تو پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر، اور یہ تقوی ہی کا تقاضا ہے. تقوی تم سے تقاضا کرتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. بڑی پیاری آیت، سورۃ الحشر کی آیت، بڑی پیاری. آپ غور کریں اس آیت کے اندر. فرمایا کہ تم دیکھو، تم غور و فکر کرو، مراقبہ کرو، غور کرو، فکر کرو. غور طلب امر ہے. کیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص اس بات کی کوشش کرے، اس بات کے بارے میں غور و فکر کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. یہاں غدن سے مراد عربی زبان میں غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو، جو کل آنے والا کل ہے. ایک تو گزرنے والا یسٹرڈے جسے ہم کہتے ہیں، آنے والے کل کو جس کو انگلش میں ٹمورو کہتے ہیں. غدن کہتے ہیں کل آنے والے کو. اللہ پاک نے اس غدن کے ذریعے بہت سے اشارات فرمائے ہیں، بہت سے اشارے. ایک اشارہ یہ ہے غدن کہہ کے یہ بتا دیا کہ میرے بندو، جس قیامت کو تم بہت دور سمجھ رہے ہو، بہت دور ہے، کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے، ابھی تو کھیلنے کی کودنے کی عمر، ابھی میری عمر ہی کتنی ہوئی ہے، ابھی کس قسم کی بات تم کر رہے ہو، قیامت، موت، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ہم نے چند بہاریں تو دیکھی ہیں دنیا کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، جس کو تم بہت دور سمجھ رہے ہو وہ بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. جس طریقے سے آپ دنیا میں آنے والے کل کو بہت قریب آدمی سمجھتا ہے، دور نہیں سمجھتا، بہت قریب سمجھتا ہے آنے والا کل. کہ یہ بس یوں ہی میں جا رہا ہوں، کل آ جاؤں گا. آدمی قریب ہونے کی جب مثال دیتا ہے کہتا ہے کل، بل آنے والے کل وہ کام ہمارا ہو جائے گا، کل میں فلاں کام. تو ایک تو اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ جس قیامت کو تم دور سمجھ رہے ہو، قیامت کے دن کو وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. بس یوں سمجھ لو کہ آنے والا کل ہے. یعنی جتنا وقفہ آج اور کل کے درمیان ہوتا ہے اتنا ہی وقفہ قیامت میں اور دنیا میں. دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے میرے بندو، یقینی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف. جس طریقے سے کل کے آنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ کل آنے یقینی ہے، کل کا آنا، اسی طریقے سے قیامت کا آنا یقینی ہے. ایک تو قیامت ہے ناظرین وہ ہے جس دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری دنیا کو فنا ہوگا. ایک قیامت وہ ہے جو ہر شخص کو اپنی زندگی میں وہ قیامت آنے والی ہے. جیسے کہ عربی کا محاورہ ہے، فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامت، کہ جو شخص مرتا ہے، جو مرنے والا، مرنے کا دن ہوتا ہے، ڈے آف ڈیتھ، فرمایا گیا کہ وہی اصل میں ہر شخص کی انڈیویجولی قیامت. ورنہ وہ قیامت، اللہ اکبر، کون اس قیامت تک زندہ رہے گا ہم میں سے؟ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد ہو، کتنے 1000 سال بعد ہو، لیکن وہ قیامت صغریٰ ہر شخص کی زندگی میں آنی ہے کہ جس دن اس کی موت ہوگی. فرمایا گیا کہ تمہارے لیے وہ جو دن ہوگا موت کا دن، وہ بھی قیامت سے کم نہیں. گویا تمہارے لیے وہ دن قیامت کا دن. تو اللہ پاک نے اس آیت میں بڑے پیارے انداز میں دعوت فکر دیا ہے کہ میرے بندو، کل کے بارے میں سوچو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. اور یہاں دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ اچھے اعمال یا برے اعمال دونوں اس میں شامل ہیں، کہ یہ دیکھو اگر تم نے کل کے لیے اچھے اعمال بھیجے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا، اس پر تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اللہ پاک کی خوشنودی ملے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے برے اعمال بھیجے ہیں، تم نے سیئات بھیجی ہے، تم نے گناہوں کا ایک ذخیرہ بھیجا ہے، تو اسی اعتبار سے حساب و کتاب ہو. تو اس آیت میں ناظرین دعوت فکر ہے کہ آپ دیکھیں، ایک سال مکمل ہونے والا ہے. ایک ہفتے کے بعد یہ ہمارا سال ہجری کا 1441 کا مکمل ہو جائے. ذی الحجہ کے بعد یہ آخری مہینہ ہے کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کا. اگلا جو مہینہ ہوگا محرم الحرام سے شروع ہوگا، وہ مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، اور محرم الحرام سے ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. گویا 1442 کا آغاز ہوگا. تو آج اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ
کہ آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا سال مکمل ہونے والا ہے، ایک سال ہماری زندگی کا اور زیادہ بڑھ گیا، ایک سال ہم موت سے اور زیادہ قریب ہو، ایکچول جو ہماری عمر تھی اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا، اور اس سال ہم نے جو سال گزرنے والا ایک سال کے اندر مکمل ہوگا ناظرین، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ ایک اچھا تاجر، ایک اچھا بزنس مین، ایک اچھا تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا شخص ہر سال اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس بات کا یعنی سال کے اینڈ میں اپنی پوری تجارت کا حساب و کتاب لگاتا ہے، حساب کتاب اور کی آڈٹ ہوتی ہے اور اکاؤنٹس بنتے ہیں اور جائزہ وہ لیتا ہے اچھا بزنس مین کی جو سال گزرا ہے بزنس کا سال، ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، کہاں سے ہم سے چوک ہوئی ہے، کہاں بھول ہوئی ہے، اور کتنا ہم نے پروفٹ کمایا، کتنی اچھی ہم نے سروس دی، اور اس کا باضابطہ حساب و کتاب ہوتا ہے، اس پر غور و فکر ہوتا ہے، پوری ٹیم بیٹھتی ہے اور اس موضوع پر باضابطہ جو ڈسکشن ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ناظرین، یہ ہم فار ایور دنیا میں نہیں آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو ہماری زندگی کی مثال یوں سمجھو کہ جس طریقے سے تیز دھوپ کے اندر برف کی کوئی سل رکھ دی گئی ہے اور وہ تیزی کے ساتھ وہ برف کی سل میلٹ ہو رہی ہے، انتظار نہیں کرے گی آپ، تو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنی زندگی کے اوقات کو نہیں روک سکتے، وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسا گزرے گا جیسا ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن ڈے، اور دن اور ڈے ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ، گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے منٹ۔ آپ دیکھ لیں اتنی تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ ہماری عمر گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت جو ہے ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ ہم سال کے جو آخری عشرہ گزر رہا ہے اور آخری جو ہفتہ گزر رہا ہے، ہم بیٹھ کے جائزہ لیں کہاں کہاں ہم سے چوک ہوئی ہے، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، کتنے روزے ہم نے اس سال چھوڑ دیے ہیں، اور کتنے لوگوں کی ہم نے دل آزاری کی ہے، کتنے مظالم ہم نے ڈھائے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے ستایا ہے، اس کا ایک پورا ہم جائزہ لیں، اور جہاں جہاں چوک ہوئی ہے، جہاں جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، جہاں جہاں ہم نے لوگوں کا دل دکھایا ہے، حقوق تلفی کی ہے، اس کا ایک پوری جو ہے نا ایک پورا ایک سسٹم بنائیں، اور آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کریں کہ انشاءاللہ تعالی جو آنے والا سال ہے 1442 ہجری کا جو شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ اس سال کو ہم بہتر گزاریں گے، نماز کی پابندی کے ساتھ گزاریں گے، لوگوں کی دل آزاری نہیں کریں گے، مظالم لوگوں پر نہیں ڈھائیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، بچوں کو نہیں ستائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی ایک بیٹھ کے جائزہ لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب کر لیا کرو، اپنا حساب کتاب کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، قبل اس کے کہ ٹو لیٹ ہو جائے اور یہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ تو میں نے یہ جو موضوع آج منتخب کیا ہے ناظرین اس لیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، پورا جو سال گزرا ہے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ہم غور کریں، اور جہاں جہاں ویکنس کمی نظر آئے اس کی کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں اس کی ہم کریکشن کریں، اس کی اصلاح کریں، کہ ہم سے کسی کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے، کسی کا مالی حق تو نہیں دبایا، کسی کے حق اور کسی قسم کسی کی غیبت تو نہیں کی، اور سال ختم ہونے سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ سب سے معافی تلافی کریں کہ آنے والا جو سال ہے 1442 کا جو سال ہوگا ہجری کا، وہ سال نہایت ہی فرما برداری میں، اللہ پاک کی اطاعت میں، اللہ پاک کی مرضیات کی روشنی میں، یہ جو ایام آتے ہیں نا ہمیں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا پورا پہلا عشرہ گزرا، یہ حج کے ایام گزرے، اس کے بعد ہر مہینے میں 3 روزے ایام، یہ جو ہمیں ایام آتے ہیں اور ہفتے آتے ہیں، یہ قبولیت کی جو گھڑیاں آتی ہیں اصل میں اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہیں ناظرین۔ تو مختصر سے بریک کے لیے جانا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کا سوال میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، وقت کے حوالے سے ہمارا اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے وقت کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہے۔ اس لیے میں نے آج جو آیت منتخب کی ہے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحشر میں اللہ پاک نے دعوت فکر دی ہے، اور وقت کے حوالے سے ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھنا جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو تمہارے تمام اعمال سے اللہ پاک بخوبی واقف، اللہ پاک بہت باخبر ہے۔ تو اس آیت میں ناظرین اللہ پاک نے ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو، خاص کر کے صاحب ایمان سے خطاب ہے کہ ایمان والو یہ وقت بہت بڑی نعمت، یہ زندگی کے جو لمحات تمہیں میسر ہے، الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ نعمت، وقت کی نعمت میسر ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری یہاں میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جتنی بے احتیاطی، ناقدری اور بے قدری ہم وقت کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور نعمت کے شاید اتنی ناقدری ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کی حدیث قرآن میں ارشاد ہے کہ دیکھو اللہ پاک کی جب کوئی نعمت دی جاتی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے، اور جب انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اور نعمت کو چھین لینے سے کیا مراد ہے کہ اس نعمت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نعمت تو رہتی ہے بسا اوقات، جیسے زندگی ہے، ہم نے زندگی تو پوری کرنی ہے، جتنا وقت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے، جتنی مدت ہمیں گزارنی ہے، جتنی بہاریں ہم نے دیکھنی ہیں وہ ہم دیکھ کر جائیں گے، لیکن اس وقت کے اندر سے وقت کی ناقدری اور زندگی کی بے قدری کی وجہ سے اللہ پاک زندگیوں سے برکتیں چھین لیتے۔ وقت کی ناقدری کی وجہ سے وقت کے اندر برکتیں، آج دیکھیں کتنی بے برکتی ہمارے وقتوں میں۔ 24 گھنٹے کی زندگی آپ دیکھیں کہ کوئی کام ہمارا، ہر وقت ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں، جی ہمیں وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ہوتی، ایون والدین سے ملنے کے لیے فرصت نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے فرصت نہیں ہے، کچھ وقت ورد میں، ذکر میں، وظائف میں، تلاوت میں ہم گزارتے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ برکت اٹھ گئی، ورنہ ہم سے پہلے آپ دیکھیں پچھلی صدی، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، پچھلی صدی میں دیکھیں ایسے ایسے اللہ والے، اللہ کے نیک صالح لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ تھوڑے وقت میں اتنا بڑے کام کر کے وہ گئے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم اتنے بڑے علوم کے، فنون کی یہ پہاڑ لوگ گزرے، اتنا کام اللہ پاک نے ان کی مختصر سی زندگیوں میں لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیات، کیا تھا؟ ایسا نہیں کہ ان کی عمر کوئی 200 سال تھی یا 300 سال ان کو عمر دی گئی تھی، ایسا نہیں، بلکہ ان کی عمر بھی ایسی 60 سال، 70 سال، 55 سال عمر ہوتی تھی۔ اتنا کام اللہ پاک نے ان سے لیا۔ یہ وقت کے اندر برکت کی علامت ہے۔ جی کال ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، قاری صاحب ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ کا بیان ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے کہ بس سنتا جاؤں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ میری بہن۔ اور چھوٹا سا میرا خواب میرا آپ کے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے ہو نا، تو پھر میری کزن اور میں آپ کے ساتھ بہت اچھے کھانے رکھ رہے ہیں، اور آپ چرپائی کے اوپر ہو، اور آپ کی چھپیری ہمارے گھر پہ چرپائی ہے، ادھر آپ بیٹھے اور ہم اچھا کھانا آپ کے آگے رکھ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ بچے ہیں نا، جس طرح وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ میری بہن، میں بھی عرض کرتا ہوں بہت شکریہ۔ اللہ پاک جو ہے آپ کا اور ہم سب کا جو تعلق اصل میں ایمانی رشتہ ہے، یہ ایمانی رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، مولانا صاحب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن، آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب، میں نے مولانا صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔
میں جاب کرتی ہوں, مجھے 2 سال ہو چکے ہیں, اور جہاں پر میں کام کرتی ہوں وہ مجھے پورا حق نہیں دیتے. مثلا میں محنت بہت کرتی ہوں, پر مجھے وہ جو مجھے ملنا چاہیے نا, وہ مجھے نہیں ملتا. کیا کر سکتی ہوں؟ کوئی دعا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے میری بہن, جزاکم اللہ. اچھا میری بہن, اپنے خواب اللہ مبارک کرے. اس خواب کو اصل میں جس سے تعلق ہوتا ہے نا, روحانی اور ایمانی رشتے کے حوالے سے جس سے بھی تعلق ہوتا ہے, جس سے کچھ نفع پہنچ رہا ہوتا ہے, تو یہ اللہ پاک کبھی کبھی خواب کے ذریعے اس رشتے کو عملی یعنی اس انداز سے دکھاتے ہیں, اور اس انداز سے اللہ کرے کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اسلام چینل اردو کے توسط سے. ان کی مہربانیوں سے اللہ کریم میں اس چینل کو ترقی عطا فرمائے. یہ ہمارے محسن ہے. بہرحال بہت اچھا خواب ہے الحمدللہ. اچھی حالت میں آپ نے دیکھا, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا. بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے فرشتہ ہوتے ہیں, تو بہت اچھا خواب ہے. یہ اصل میں تعلق کی علامت ہے. آپ لوگوں کو اس چینل سے تعلق ہے, یہاں کے علماء سے, یہاں کے بزرگوں سے تعلق ہے. تو میں بھی اسی قافلے کا ایک حقیر سا انسان ہوں, بندہ ہوں. اللہ میری کاوشوں کو بھی قبول فرمائے. آپ تمام بھائی بہنوں کو اللہ کریم بہت قبولیت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اچھا میری بہن نے بتلایا کہ میں جاب کرتی ہوں اور بڑی محنت بھی کرتی ہوں, اور ظاہر ہے کہ آج کل جاب کرنا خصوصی طور پہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. دیکھیں نا, اسٹرگل ہے مسلسل, گھر سے جانا اور اچھے خاصے وقت وہاں گزارنا, ذہنی, دماغی, فزیکلی بہت ظاہر ہے کہ اسٹرگل ہے. اللہ کریم میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے میری بہن. تو یہ کہ جہاں آپ کرتی ہیں کام صبر و شکر کے ساتھ, جو آپ کو ملنا چاہیے وہ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے وقت کی ناقدری ہے نا, اس طریقے سے ہمارے یہاں معاشرے میں اچھے لوگوں کی بھی بڑی ناقدری ہے. قابل لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ, باصلاحیت لوگ, ذی استعداد لوگ, اپریشیٹ کرنے والے لوگ آج نہیں ہوتے. یعنی آپ کے اندر 99 خوبیاں ہوں گی, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. ایک جو خامی ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے میں, اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی بیچارے ہیں, یہ بہت ہی برا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایک بھی کسی کے اندر خامی اس کو اتنا ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں. گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے, اس لیے گھروں کے اندر بھی کہیں اتفاق اتحاد نہیں رہا, کہیں خوشیاں حقیقی خوشیاں نہ رہی. ہر آدمی دوسرے کی جو ہے نا ویکنس کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے, اور اگر وہ مل جائے نا پھر اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث یاد آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر ایسی باتیں بتائیں, یا خود ایسی دعائیں کی ہیں, اور صرف امت کو سمجھانے کے لیے, باور کرانے. ایک دعا آپ نے فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک, یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دوست سے. کون سا دوست؟ ان رأى حسنۃ دفنہا, یا اللہ ایسا دوست جو میری خوبیوں کو اگر دیکھے تو دفن کر دیتا ہے, یعنی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, کبھی دفن کر دیتا ہے, اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَضَاعَهَا, اور اگر کبھی اس کو کوئی میری خامی نظر آ جائے تو اس کو خوب ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کی خوب تشہیر کرتا ہے, اس پر خوب مارکیٹنگ کرتا ہے, خوب پھیلاتا ہے. تو قربان جائیے رحمت, یہ دعا آپ نے کیوں فرمائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو قیامت سے قریب ایک دور ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا, لوگ ایسے ہوں گے, اچھے لوگ ہوں گے, نیک صالح لوگ بھی ہوں گے, فرشتہ صفت لوگ بھی ہوں گے, تو ان صفات کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے جو آپ کی خوبیوں کو کی قدر نہیں کریں گے, آپ کی صلاحیتوں کے اللہ اکبر اس پر اپریشیٹ نہیں کریں گے, ناقدری ہوگی. لہذا آپ نے پریشان نہیں ہونا, صبر شکر کے ساتھ رہیں, اپنا کام کرتی رہیں, اللہ پاک سے نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ آپ کی خاطر خواہ انشاءاللہ آپ کی وہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. علامہ صاحب آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا بہت کرم احسان ہے بھائی. سادہ چھوٹا جہا ایک سوال جے, جماعت پیچھے نماز پڑھتے ہیں تیجی رکعت دے وچ تے چوتھی وچ سورت فاتحہ مگر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں سپین تو کال پہ کرنا, ساڈے کول جڑے نا مروکی جڑے نے او پیچھے جڑا نا امام دے پیچھے جڑا تیجی رکعت وچ چوتھی رکعت وچ جیسے امام صاحب قرات نہیں کردے ہوندے تے او سورت فاتحہ جڑی ہے او پڑھدے نے, او پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ مہربانی کر کے ذرا. ٹھیک ہے, ابھی عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, میں سن رہا ہوں. ہاں جی بس جی میں یہ کہنا, ایک تو میری بیٹی ٹھیک نہیں رہندی, وہ بس ذہن دے وچ پتہ نہیں کی شیطان وڑیا ہوا.
ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਵੀ ਕਸਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾ। बुरे ख्यालात आते रहते हैं? ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਸ, ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ। صحیح سے اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ جی، میری بہن پریشان نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، میں ابھی بتاتا ہوں جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جی میری میری دوست بہن ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں خواب پڑھ کر سوئی ہوں تو اپنے آپ کو تھوڑی دیر سے خواب جو دیکھا گا، اپنے آپ کو دیکھ کر میں خود ایک دم طرح کر اٹھ کھلوتی ہوں کہ خوف جا لگا ہے، میری اپنی صورت اپنے کپڑے لگے ایک دم اچانک دیکھا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھا؟ کیا مطلب ہے؟ سوری کیا دیکھا آپ نے؟ اپنے آپ کو دیکھا؟ اپنی شکل اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اچھا اچھا، اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا؟ اور یہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے سوئی ہوں، اچھا اچھا، اچانک دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر بعد۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا، اگلا سوال بھائی نے کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے، تو کیا تیسری رکعت میں کچھ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں آہستہ سے؟ دیکھیں اس میں جس طریقے سے اسکول آف تھاٹ ہے نا ہمارے یہاں، جیسے ہم حنفی ہیں، ہمارے بھائی جو ہے شافعی لوگ ہیں، مالکی حنبلی ہیں، تو دوسرے مسالک میں ان کے یہاں امام جن رکعتوں کے اندر خاموش رہتا ہے، جیسے کہ مغرب کی آخری رکعت میں امام خاموش ہے، اسی طریقے سے عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں امام خاموش رہتا ہے، ان کے یہاں سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتے ہیں۔ بسا اوقات وہ امام پڑھ رہا ہو تب بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، چونکہ حدیث سے وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں نمازی کے لیے، مصلی کے لیے، اٹینڈیز کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ امام کے ساتھ پیچھے ہیں، آپ امام کو صرف سنیں جب امام پڑھ لے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو آپ غور سے سنیں اور آپ خاموش رہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں خاص کر کے ان رکعتوں کے اندر، جن رکعتوں کے اندر امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، جن رکعتوں کے اندر امام خاموش رہتا ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، اسی طرح عصر کی نماز ہے، مغرب کی آخری رکعت ہے، عشاء کی 2 آخری رکعتیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے آہستہ سے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ پڑھتے ہیں اس میں کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ ہاں، ایک دوسرے کو غلط کہنا یہ مسئلہ بن جاتا ہے، بھائی جو پڑھنا ہے آپ پڑھیں، سبحان اللہ، آپ اپنے حدیث پر، مسلک پر عمل کر رہے ہیں، دوسرے مسلک والے نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، ایک دوسرے کو غلط کہنا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر آرگیومنٹ کرنا، یہ شریعت کا، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ مناظرہ اور پھر مکالمہ اور مجادلہ بہت اچھی بات ہے، کوئی پڑھتا ہے، ہاں الا یہ کہ کسی کو ڈسٹرب آپ نہ کریں، اتنی آواز آپ کی نہ ہو کہ ساتھ میں نماز پڑھنے والا آپ کی آواز سے ڈسٹرب ہو جائے، وہ اپنی تحیات بھول جائے، درود شریف بھول جائے۔ ایسا پڑھیں آپ کہ بالکل آواز آپ سن رہے ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر مغرب کی آخری رکعت میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو اپنی آواز سے تکلیف نہ پہنچائے، دوسری کی آواز ڈسٹرب نہ ہو۔ تو بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، میری بہن نے سوال کیا کہ ان کو ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سوتی ہیں اور پھر جو ہے برے خیالات ان کو بہت آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، خیالات کا آنا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وسوسہ کا آنا، یہ برے خیالات کا آنا، یہ انسان کی تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور ایمان کے منافی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں خیالات۔ ہاں، خیالات کو لانا نعوذ باللہ اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے یا اپنے اختیار سے کسی ایسے خیالات کو لانا اور خیالات کو رکھنا اور اس قسم کے خیالات کے حوالے سے سوچنا، نعوذ باللہ جو برے خیالات، وہ منع ہے۔ خود بخود اگر کوئی وسوسہ آتا ہے، خیالات آتے ہیں، تو ایسے موقع پر اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان پریشان کرے،
شیطان تمہیں چوکا لگائے، شیطان تمہیں اگر پریشان کرے تو فاستعذ باللہ، اللہ پاک کی پناہ چاہو، اللہ استعاذہ پڑھو، کیونکہ دیکھیں نا شیطان ایک ایسا دشمن ہے، اور شیطانی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچنے کا سوائے استعاذہ کے، ظاہر ہے کہ وہ ایسا دشمن ہے، وہ ایسا حربہ استعمال کرتا ہے، آپ فزیکلی اسے آپ ڈنڈے سے مار نہیں سکتی، اسے آپ پش نہیں کر سکتی، ہم اسے بھگا نہیں سکتے، اسے ہم پش کر کے بھگا نہیں سکتے، اسے ہم فزیکلی کوئی ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم دفاع نہیں کر سکتے فزیکلی انداز میں کہ ہم نے ڈور بند کر لیا، ہاں سوائے اللہ پاک کی پناہ کے۔ تو ایسے موقع پر کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس قسم کے ذریعے آپ اس کا علاج کریں، لیکن پریشان نہ ہو، اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ اچھا نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی مولانا صاحب دو سوال ہیں۔ جی جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پراپرٹی مکان ہوتا ہے جی جی جس میں رہتے ہیں اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، جی جی، لیکن اگر آدمی دوسرا مکان خریدے وہ پراپرٹی ہو تو اس پر کیا زکوٰۃ ہوئے گی یا؟ ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں، ابھی عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب میں نے ایک کوشچن کرنا تھا، ایکچولی نا میرے بیٹی کی ہم لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں 7-8 سال سے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور پھر رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، مطلب بہت پریشان ہے اس چیز سے۔ کوئی اگر آپ بتائیں، کچھ بتا سکتے ہیں، کوئی وظیفہ ہو یا جو بھی ہے، آئی مین اپنی طرف سے ہر چیز کو کمپرومائز کرتے ہیں لیکن بیچ میں پتہ نہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، بہت پریشانی۔ میں عرض کرتا ہوں میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں بھی۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب جی جی ارشاد۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی علامہ صاحب، میں نے ایک کویشچن تھا کہ یہ صلاۃ و تسبیح ہے، جی جی، اس کا طریقہ کیا پڑھنے کا اور اس کا فائدہ کیا تاکہ لوگ پڑھیں، ذرا تفصیل سے پلیز بتا دینا۔ ٹھیک ہے، ابھی عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طریقہ کیا پڑھنے کا اور اس کا فائدہ کیا تاکہ لوگ پڑھیں۔ میں ٹی وی کی آواز کم کر دیں بھائی ذرا پلیز۔ میں ٹی وی کا آواز بند کر دوں؟ ہم کم کر دیں یا بند کر دیں تاکہ آپ کی آواز اچھی طرح آ سکے نا؟ یا میں بند کر دوں؟ جی جی، میں بند کر دوں؟ ٹی وی کی آواز کی، ٹی وی کا ٹی وی والیوم کا آواز بند کر دوں، جی اوکے۔ ٹی وی کا آواز بند کر دوں؟ جی، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، جزاکم اللہ۔ اچھا، وہ خواب کے حوالے سے میری بہن نے پوچھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ دیکھیں خواب کے حوالے سے ایک تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے خواب، میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خواب جو ہے نا بہت تفصیل طلب وہ ایک موضوع ہوتا ہے جس میں بہت سی چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کی اپنی حالت کے، یعنی بہت سی چیزوں کا جاننا ضروری ہے معبر کے لیے، تب جا کے صحیح تعبیر تک انسان پہنچ پاتا ہے۔ پروگرام چونکہ مختصر سا اس کا وقفہ ہوتا ہے تو اس لیے گزارش ہے کہ خواب کے لیے آپ کال کر کے خواب نہ پوچھا کریں تعبیر، تاکہ وقت بچ سکے، چونکہ خواب میں نے عرض کیا کہ میں تعبیر اچھی، پوری تعبیر، صحیح تعبیر تک پہنچنے کے لیے بہت سی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تب جا کے صحیح تعبیر تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو ویسے بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن۔ خواب کے بارے میں اصول میں نے عرض کر دیا ہے بارہا کی، آج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اب آپ نے کوئی خواب دیکھا، اور ایک تو بتائیں، یاد رکھیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو خیالی خواب ہوتا ہے کہ جو کچھ آدمی دن میں کر رہا ہوتا ہے، جن میں جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ خواب میں وہ چیزیں مشکل کر دی جاتی ہیں، یہ خیالی خواب ہے۔ خواب کی دوسری قسم وہ شیطانی، جیسے ڈراؤنا کوئی خواب کا دیکھنا، کسی درندے کو دیکھنا، سانپ کا دیکھنا، ڈر جانا، یہ جو ہے شیطانی خواب ہوتا ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے جو رحمانی اللہ پاک کی طرف سے وہ خواب ہوتا ہے، وہ بشارت کے طور پہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے شروع کے 6 مہینے خواب ہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتائی جاتی تھیں، جو کچھ آپ دیکھتے تھے صبح کو وہ بات 100% صحیح ہو جاتی تھی۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر خواب آپ نے دیکھا ہے اور خواب دیکھنے کے بعد آپ کی طبیعت، خواب جس وقت آپ دیکھ رہی ہیں آپ حشاش بشاش ہیں، خواب دیکھ کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، فرحت ہو رہی ہے، کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہیں، تو اچھا خواب، اچھی علامت ہے، اچھا سائن۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسا خواب دیکھا ڈراؤنا جس کو دیکھ کے آپ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہیں، اگر شیطانی خواب ہے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کروٹ بدل لیں، بلو کر لیں اپنے آپ کو، کروٹ اپنی بدلیں۔ اور اگر بامانہ مقصد کوئی خواب ہو تو وہ رحمانی خواب ہے،
ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ سب کو اپنا خواب نہ بتائیں، اپنے ہمدردوں کو بتائیں، بہی خواہوں کو بتائیں، بدخواہوں کو نہ بتائیں، اس کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو اچھا خواب دیکھتی ہیں تو اچھا، اگر آپ کو اچھی خوشی ہو رہی ہے تو اچھا خواب۔ تو بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اس کے بعد پراپرٹی کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں جو پہلا جو مکان ہے نا آپ کا، جس مکان میں آپ رہتے ہیں، بے شک اس مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن دوسرا مکان جو آپ نے خریدا ہے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے خریدا، یعنی کلیئر آپ کا ارادہ، آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ جو مکان میں دوسرا خرید رہا ہوں اس کو میں ایز اے انویسٹمنٹ انویسٹ کر رہے ہیں آپ اس میں، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر آپ نے انویسٹمنٹ، تجارت، بزنس کی اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے، یوں ہی آپ نے خریدا ہوا، کوئی نیت نہیں کی، کوئی انٹینشن نہیں، پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں، کوئی نیت نہیں، بس یوں ہی آپ نے خرید لیا، یا آپ نے خریدا اس نیت سے کہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہوں گے تو ایک مکان کی ہمیں اور ضرورت پڑے گی تو اس میں بھی ہم رہ لیں گے، بچے اس میں رہ لیں گے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کب ہے دوسری پراپرٹی پہ؟ جب دوسری پراپرٹی، دوسرا مکان اس انٹینشن، اس نیت، اس ارادے کے ساتھ خریدا جائے کہ اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، انویسٹمنٹ کی نیت سے، ارادے سے آپ نے خریدا، تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آپ کو یہ مسئلہ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی نہ آئے تو آپ دوبارہ کال کر کے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہن نے رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے پوچھا ہے۔ میری بہن، یہ مسئلہ اس وقت جو ہے نا رشتوں کے سلسلے میں، یہ مسئلہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے، انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں دنیا کے کسی خطے میں، اتنا بڑا یہ مسئلہ معرکۃ الحرہ مسئلہ بن گیا ہے، یعنی مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کی طرح بن گیا۔ اتنا مشکل ہو گیا ہے رشتوں کا ڈھونڈنا اور رشتوں کے حوالے سے بات کا بن جانا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک سے، اللہ کریم سے، کہ اللہ جن جن گھروں میں ہماری بیٹیاں، بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، میرے اللہ نیک صالح رشتہ عطا فرما سب۔ بچے بھی ہمارے ڈھونڈ رہے ہیں اچھی بچیاں، بھائی ہمارے بہت سے رشتوں کے تلاش میں رہتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اور ایفرٹس بھی کرتے ہیں، لیکن بات پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس کا دیکھیں، میں نے بارہا عرض کیا کہ ہر مسئلے کا سب سے بڑا حل اللہ پاک کو راضی کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، ہر کامیابی، کامرانی کی سب سے بڑی کنجی، سب سے بڑی پہلی کنجی اللہ پاک کو راضی کرنا۔ اور ہر رکاوٹ، ہر پریشانی سے بچنے کا حل، وہ بھی ایک ہی حل ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا۔ تو ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی، دعاؤں کا اہتمام، 2 رکعت نماز ہر والدین اگر پڑھیں نا، کہ صلاۃ الحاجت۔ ہماری یہاں مصیبت یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے حوالے سے سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، بڑی بڑی کوششیں کر لیتے ہیں، بڑا اسٹرگل کر لیں گے، سفر کر لیں گے، دور دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ سب سے بڑی جو کوشش، سب سے بڑا اور پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ اللہ پاک کے یہاں عرضی پیش کر دی جائے کہ میرے اللہ ایک رشتہ آیا ہے، یا اللہ مجھے نہیں پتہ یہ رشتہ اس میں خیر ہے کہ شر ہے، میرے اللہ تو مدد فرما، میرے اللہ نصرت فرمائیے، یہ کام کے علاوہ سب کام ہم کر لیتے ہیں۔ تو مختصر سے بریک کے لیے پھر جانا ہے انشاءاللہ، بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے، مغرب کی بریک ہے، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کا سوال میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل کچھ کالز تھیں اور اس میں سوالات کیے گئے تھے۔ اگلا جو سوال تھا، میری بہن نے رشتے کے اندر جو رکاوٹیں اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا، سولوشن مانگا تھا، دعا کی درخواست کی تھی۔ سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم آپ کی بچی، آپ کے گھر میں جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں غیر شادی شدہ، اللہ کریم ان کے لیے بہتر نیک صالح رشتہ اللہ آپ کو بھی اور ان تمام والدین کو جو اس وقت رشتے کے حوالے سے بہت پریشان حال ہیں۔ مختلف کالز ویسے بھی آتی رہتی ہیں، لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اس کا سب سے بڑا حل میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک سے اپنے مسائل کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی مشکلات کو پیش کرنا۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس صلاۃ الحاجت میں اللہ پاک سے ایسے مانگیں جیسے کوئی مانگنے والا منگتا کسی داتا سے مانگتا ہے، جس کو یقین ہو کہ اس در کے سوا کسی کے پاس میرے اس مسئلے کا حل نہیں۔
اللہ کی ذات ہی طاقت والی ہے، اللہ کی ذات ہی سب کچھ کارساز بھی وہی ہے، مالک الملک بھی وہی ہے، آسانیاں پیدا کرنے والی، ہر چیز کا خالق و مالک۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے، ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، استغفار، صبح و شام 100 مرتبہ کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اس کے علاوہ 7 مرتبہ صبح و شام ایک دعا ہے، بارہا میں نے بتلایا ہے، اور یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور آپ نے تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے تمام رکاوٹوں کو انشاءاللہ دور فرمائیں۔ تو دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک کافی ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، اللہ پاک میرے لیے کافی سے کیا مراد؟ ہر مسائل کے حوالے سے اللہ کافی ہیں، ہر مشکلات کے حل کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ پاک کو کسی شریک کی، کسی وزیر کی، کسی معاون کی، کسی کوآپریٹو کی، کسی کوآپریٹ کی کسی کی ضرورت نہیں، اکیلا تنہا یکتا ہے۔ حسبی اللہ، کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں، کوئی اختیار نہیں، سب بے اختیار، سب بے بس، سب بے کس سوائے اللہ کا۔ لا الہ الا علیہ توکلت، اسی اللہ پر تو میں بھروسہ کرتی ہوں، اسی اللہ پر تو میں توکل کرتی ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے، پروردگار۔ تو یقین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ کریم ضرور آپ کی تمام پریشانیوں کو، خاص کر کے رشتے کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں، اللہ اسے دور فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں دیکھیں، ایک تو دعا ہے، دعا کے ساتھ دیکھیں جو کام ہمارے حصے کا ہے وہ ہم نے ہی کرنا ہے، ہم اس کام کو بھی دعا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے ذمے کا کیا کام ہے کہ ہم جب رشتہ تلاش کریں، ہم جب رشتہ دیکھیں تو ہمارے سامنے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتلائے، وہ اصول ہم ہم بھول جاتے ہیں، ان اصولوں کو ہم نے ڈسٹ بن میں ڈالا ہوا ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے کہ جب تم رشتہ دیکھو تو سب سے پہلے رشتے میں کیا دیکھو، رشتے میں تم نے سب سے پہلے پرائرٹی کس کو دینی ہے، ترجیح۔ ہماری تو پوری ترجیحات ہی الٹی پلٹی آج ہو گئی، بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت میں چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میری بات کسی کو بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، پوری ترجیحات ہماری بگڑ گئی۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی میرا ایک سوال ہے، تھوڑی کنفیوژن ہے، میں نے ابھی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ دیکھتا ہوں، بہت معلومات ملتی ہیں۔ بہت شکریہ بھائی۔ تو میں کافی عرصے سے یہ دیکھ رہا تھا کہ سوال جواب جہاں مل جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں، تو لیکن آج آن کیا تو اس وقت آدھا جواب گزر گیا تھا، وہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا۔ تو میں تھوڑی سی اپنی اسٹڈی کی ہے، دیکھا ہے تو وہ جو آیت آپ والا دے رہے تھے وہ مکی صورت ہے، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، حدیث اس کے بعد کی ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیں گے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کب اتری تھی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو رشتے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رشتہ تلاش کریں، رشتہ ہم دیکھیں تو ہم نے کیا دیکھنا، پہلی پرائرٹی ترجیح یقینی طور پہ ہم نے دنیا بھی دیکھنا ہے، بچے کی جاب ہے کہ نہیں، اور اللہ اکبر باوقار ہیں کہ نہیں، خاندان، ساری چیز، لیکن سب سے پہلی جو چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے ایمان والو تم دین والوں کو اور دین والیوں کو ترجیح دینا، ترجیح متعین کر دی۔ ہمارے یہاں میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ساری ترجیح ہماری الٹی پلٹی ہو گئی، ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم، ہمارے یہاں دین کسی اللہ اکبر کیٹیگری میں آتی نہیں کہ ہم دین دیکھیں کہ بچوں کے اندر یا بچوں کے اندر دینداری کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی جاب ہے، اللہ بہت برکت عطا فرمائے، جاب بھی ضروری ہے، نوکری بھی ضروری ہے، صاحب اللہ اکبر اسٹیبلش ہونا بھی ضروری ہے، صاحب مکان ہونا، بہت ساری چیزیں ضروریات میں آپ شامل، لیکن سب سے پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ تو بہرحال اس سلسلے میں بھی میری گزارش ہے کہ جب آپ بچوں والے لوگ جب آپ رشتے تلاش کریں تو اس کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اچھے رشتے ملیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، سنتوں کو، فرمودات کو جتنا ہم یقین جانی اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اللہ پاک اللہ کے نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکتوں سے دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اللہ کریم ہماری آخرت بھی بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دین والوں کو ترجیح دیجئے، دین والا بچہ تلاش کیجئے، دین والی بچی تلاش کیجئے۔ ہمارے یہاں تو رشتہ اس سلسلے میں یہ کہہ کے لوگ رد کر دیتے ہیں کہ بچہ، استغفر اللہ، وہ اس نے تو داڑھی رکھے ہوئے، داڑھی والوں سے میں بچے کی شادی کروں گا، یہ کہہ کے رشتے ٹال دیے جاتے ہیں، بچیاں ٹال دیتی ہیں، بچے کہتے ہیں کہ مجھے اسکارف والی بچیوں سے شادی نہیں کرنی، میں اور اسکارف والی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، ایسے لوگ بھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں، ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہمارے ہیں جو اس وجہ سے رشتے کو رد کر دیتے ہیں، ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ہمیں داڑھی والی لڑکی نہیں چاہیے، اسکارف والی لڑکیاں نہیں چاہیے۔ آپ بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اچھا، اگلا جو سوال تھا بھائی نے صلاۃ تسبیح کے حوالے سے پوچھا۔ بھائی جان، یہ صلاۃ التسبیح بڑی مشہور و معروف ہے نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پہ یہ نماز کی تلقین فرمائی۔ یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے، یہ نماز نفل نماز ہے۔ یا یقین اس کو ذہن میں رکھیں کہ جس عبادت، جس حکم کا جو درجہ ہے، جو کیٹیگری، بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ جس حکم کا، جس عبادت کے حوالے سے جو کیٹیگری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہے، وہ اسی کیٹیگری میں اس عبادت کو رکھیں، اس میں خلط ملط نہ کریں، اس میں کمی اور بیشی اضافہ نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ نفل نماز 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اس کی فضیلت نے بتلایا گیا کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر میں وضاحت کر دوں کہ ایسی تمام حدیثیں جس میں اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت آتی ہے، اس سے مراد یقین جانیے کہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں کا تعلق بندوں کا اللہ پاک سے ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یا ہم نے کسی کے 5000 پاؤنڈ لے رکھے ہیں، میں دے نہیں رہا ہوں، اب میں سوچتا ہوں کہ چلو صورت وہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں نا، اگلا پچھلا سارا معاف، نہ مجھے 5000 پاؤنڈ دینے پڑیں گے، نہ بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا، نہ فلاں شخص کو جو قرض میں نے لیا، ایسا ہرگز مطلب نہیں۔ اگلے پچھلے گناہوں سے معاف، سارے گناہ سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ شرک ہم نے خدا نخواستہ کیا ہے، بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، بڑے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، اور حقوق العباد حقوق کی ادائیگی سے معاف ہوتا ہے، یہ ان عبادات سے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں صغیرہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے انہیں شامل کرتے ہیں، میں ابھی عرض کرتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام بھائی، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میری بہن۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، جس طرح ہن کسی انسان کو کوئی حاجت ہے، ویسے کوئی کام ہوتا ہے، انسان حاجت کے نفل پڑھتا ہے، میں ویسے بھی ہر روز 2 حاجت کے تو ویسے بھی 2 شکرانے کے پڑھتی ہوں، تو ایسا میں کر سکتی ہوں؟ ایسا پڑھ سکتی ہیں؟ میں ویسے پڑھتی ہوں ہر روز 2 حاجت کے 2 شکرانے کے، جی جی، ایسا میں پڑھ سکتی ہوں، کر سکتی ہوں ہر روز؟ صلاۃ الحاجت آپ پڑھتی ہیں روزانہ؟ ہاں جی، ویسے میں پڑھ لیتی ہوں ہر روز 2 حاجت کے 2 شکرانے کے۔ جی جی، کہ اللہ کے تیرا شکر ہے۔ ہاں ہاں، بہت اچھی بات، بالکل پڑھ سکتی ہیں آپ۔ تو لیکن اچھا ایسا کرنا؟ ہاں ہاں، اگر یہ نفل نماز ہے، آپ چاہیں تو 2 کیا 4 پڑھیں، آپ شکرانے کی نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن۔ تو صلاۃ التسبیح کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس میں یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے، ایک نیت کے ساتھ آپ 4 رکعت کی نیت سے پڑھیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح۔ یہ نماز دیکھیں، یہ نماز انڈیویجول ہے، اس کی جماعت بھی نہیں ہوتی، چونکہ نفل نمازوں میں سوائے تراویح کی کسی اور نماز کی جماعت ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، تو اس کی جماعت نہیں ہوگی، آپ انفرادی طور پہ پڑھیں گے، اور پڑھنا چاہیے، اللہ پاک وقت دے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر 300 مرتبہ اول ٹوگیدر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی، یہ تیسرا کلمہ جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں، اس کے 2 طریقے ہیں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ جو ہے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ اور تلاوت پوری کر کے جب آپ سجدے جب آپ رکوع میں جائیں گے، تو پھر رکوع کے اندر آپ جو ہے نا
سبحان ربی اللہ جو تسبیح ہوتی ہے اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر آپ جب جلسے وہ قومہ کے لیے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد. اس طریقے سے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی ہر رکعت میں 75 ٹائمز آپ نے اس دعا کو پڑھنی ہے, اس تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے. 70 ٹائمز کو آپ 4 ٹائمز جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آل ٹوگیدر 300 ٹائمز اس تسبیح کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یا پھر آپ ثنا کے بعد نہ پڑھیں بلکہ ساری چیزیں پڑھ جائیں. پہلی رکعت میں آپ تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں, ثنا کے بعد تعوذ اعوذ باللہ بسم اللہ, سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد, اور رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ پڑھ لیں. پھر جب آپ رکوع میں جائیں تو میں جب ابھی عرض کیا کہ رکوع کی تسبیح کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر آپ قومے میں پڑھیں گے. پھر آپ جو ہے جب سجدے میں جائیں گے اس وقت پڑھیں گے تسبیح کے بعد. سجدے سے جب آپ اٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے, دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر پڑھ لیں گے. پڑھنے کے بعد پھر بغیر تکبیر کہے آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے. اس طریقے سے آپ نے کل گنتی 300 مرتبہ اس کی کرنی ہے. آل ٹوگیدر 300 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ہر رکعت کے اندر 75 ٹائمز آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. یہ نفل نماز. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. علامہ صاحب میرا ایک کوشچن ہے کہ کچھ اسلامک شاپس پہ نا سوکس جو ہے نا سیل کرتے ہیں وضو سوکس کے نام سے, آن لائن بھی بکتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں وہ مسا کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے الٹرنیٹو لیدر سوکس کے نا. ان میں سے میں نے ایک سوکس بائی کی ہے, وہ 100% واٹر پروف ہے, یعنی میں اس کو پہن کے پانی کے اندر کھڑا ہوا تو میرا پیر جو ہے نا وہ بالکل ویٹ نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا وہ الٹرنیٹو لیدر سوکس کی طرح ہی یوز کر کے آپ مسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں. بالکل واٹر پروف اگر ہے تو بالکل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کو. بہت شکریہ. اچھا اگلا سوال تھا نماز میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا اس پر اتنی باتیں ہوتی ہیں اور اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ اللہ اکبر. بسا اوقات ہمارے یہاں یہ مسئلہ جو ہے نا یہ اختلافات نزاع کا اللہ معاف کرے یہ ایک عجیب معرکہ بن جاتا ہے, عجیب و غریب. دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے سبحان اللہ, مسئلہ کہاں ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورت, جیسے ان لوگوں کے ہاں ہمارے جو دوسرے وہ بھی بھائی ہمارے بھائی ہیں, قابل احترام لوگ ہیں, ان کی بنیادی کہ میرے استاد بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے پر عمل کرتا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہے آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے. یہ تو خوبصورتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی تمام ادائیں, ایسی ادا بھی جو ادا آپ نے 1 مرتبہ کی ہے, جو آپ نے 10 مرتبہ کی ہے, جو آپ نے 10 سال کے, اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب کی کوئی ادا بھی یوں نہ رہے, خاموش نہ رہے, اس پر عمل ہوتا رہے, وہ سنتیں زندہ ہو جائیں, وہ ادائیں زندہ ہوں. اللہ پاک کو جتنی محبت اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے, خاص کر کے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہے, اتنی محبت امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں سے بھی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں رائج ہوں, کیا ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر کوئی نہ کوئی عمل کرنے. میرے استاد کہا کرتے تھے, یاد رکھنا یہ جتنی احادیث ہے نا کبھی ان احادیث پر عمل کر لیا کرو, کبھی رفع دین اگر تم نہیں کرتے پابندی سے تو کبھی رفع دین کر لیا کرو, کبھی زور سے آمین کہہ لیا کرو تاکہ تمام حدیث پر آپ کا عمل ہو جائے. اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اس انٹینشن میں سنت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ امام کی یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, تو کوئی بات نہیں میں اس کو سامنے رکھ کے پڑھ لیتا ہوں. ہاں دوسروں کو جو سب سے جو بری چیز ہے, بڑا عجیب واقعہ مجھے یاد آیا. ایک دور میں برٹش امپائر تھے, ایک جب پورا متحدہ ہندوستان تھا, کہتے ہیں اس زمانے میں ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا, لوگ آپس میں لڑ پڑے, بہرحال وہ کیس آیا, برٹش جج تھا, اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ مسئلہ کیا ہے. بہرحال اس نے پتہ کیا وکلا جو دونوں طرف سے وکیل لوگ آئے تھے کہ بھائی کیا بات ہے. بھائی انہوں نے کہا لڑائی اس بات پہ ہو گئی کہ کچھ لوگ بہت زور سے آمین کہتے ہیں, کچھ لوگ آہستہ سے کہتے ہیں. وہ دونوں آمین آہستہ سے کہنے والے وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, دوسرے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, اس پر ان پہ لڑائی.
تو اس نے اسٹڈی کیا, اس نے کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ دو, میں اس کے بعد سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہوں. باضابطہ پھر اس نے اسٹڈی کیا, برٹش جج نے, اور پھر اس کو جب سمجھایا کسی نے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور احادیث میں دونوں کا ذکر ہے, تو وہ جب ججمنٹ دینے آیا تو اس نے کہا جی مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جب دونوں عمل تمہارے نبی سے ثابت تھے تو تم لڑنے کی بات کہاں سے آ گئے. تو اس کے بعد بڑا اچھا اس نے ججمنٹ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو مسئلہ جو ہے نہ تو آمین بالجہر کا ہے نہ آمین بالسر کا ہے, اصل میں یہاں مسئلہ آمین بالشر کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی شر, ایک چیز کو تم شر بنا رہے ہو. تو بڑا اچھا, دیکھیں کتنے سمجھدار یہ لوگ ہوتے تھے, کتنی اچھی بات. ہمارے یہاں بھی آج وہی ہے کہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اختلاف کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں اور آپ, میں جنتی آپ جنتی, میں حق آپ. بھائی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ دونوں میں مقبول کون ہے. اللہ پاک کے یہاں کس کو قبولیت حاصل ہے, نو ون نوز اباؤٹ اٹ. اس لیے اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے سورۃ الفاتحہ, آپ اس کو پڑھنے دیں, لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, جھگڑنے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو, زیادہ مقبول ہو. ہاں کسی کو پریشان نہ کرے, سورۃ فاتحہ آدمی پڑھے, کسی دوسرے پر نہ تھوپے, دوسرے کے رائے کا احترام کرنا چاہیے. اختلاف رائے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے یہاں, بہت بڑی نعمت ہے. آپ کا اختلاف لاکھ اختلاف ہو لیکن احترام انسانیت, باہم رواداری, یہ بہت بڑی بات. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ایک علاقے میں ایک مسجد تھی, وہاں کچھ لوگ گئے جو زور سے آمین نہیں کہتے تھے. تو وہاں وہ لوگ آئے جن لوگوں کا تعلق دوسرے مسلک سے تھا, وہ لوگ آمین انہوں بالسر کہا کرتے تھے, لیکن مسجد جن لوگوں کی تھی وہاں آمین زور سے کہی جاتی تھی. تو دیکھیں کس قدر رواداری تھی اس دور میں. جو لوگ گئے مہمان کے طور پہ, انہوں نے کہا جی ہم نے آج نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے جو ہمارے میزبان جس طریقے سے نماز پڑھیں گے, ہم نے ان کے احترام میں ان کی جیسی نماز پڑھنی, ان کی اداؤں. اور ان لوگوں نے, میزبان نے فیصلہ کیا کہ آج ہم نے نماز اس انداز سے پڑھانی ہے جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں الٹا ہوا کہ جب امام نے ولضالین آمین کہا تو یہ لوگ زور سے انہوں نے آمین کہا, اور جو میزبان تھے یہ خاموش رہے. یہ ہوتی ہے رواداری. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب. جی فرمائیے. جی ایکچولی 2 کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. جی 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 پہلا یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں جو یہ جیم اور طا اور میم یہ جو نشان ہوتے ہیں تو وہاں پر رکنا ہوتا ہے, اس طریقے سے صاد اور لام کا بھی ایک سائن آتی ہے, تو اس پہ کیا ٹھہرنا لازم ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی جزاکم اللہ. جی اور کال ہے؟ اچھا, اس کے بعد میری بہن نے فرمایا کہ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الشکر, شکرانے کے لیے جو پڑھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں انفرادی طور پہ اگر کوئی عام عمل کر رہی ہیں, کوئی نیکی آپ کر رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اللہ کریم ہے اس کو قبول فرمائے. اور اس کے بعد پوچھا ہے بھائی نے موزہ ساکس کے بارے میں جو کہ واٹر پروف ہو, تو اس پر آپ مسح, بالکل آپ مسح کر سکتے ہیں. واٹر پروف اگر مسح ہے تو اس پر وہی مسئلہ ہوگا جو مجلد اور جلد لیدر والے جو سوکس ہے جس پر آپ مسافر ہیں تو 3 دن مسح کر سکتے ہیں. آپ اگر مقیم ہیں تو 1 دن سفر کر سکتے ہیں. اس کے بعد میری بہن نے دیکھیں یہ جو اوقاف ہوتے ہیں نا, وقف, اس کو وقف کہتے ہیں. قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتی ہیں تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں, کہیں لام ہے, کہیں میم ہے, کہیں وقف لازم. جہاں وقف لازم لکھا ہوا ہے وہاں صرف لازم سے مراد کے یو ہیو ٹو اسٹاپ, وہاں آپ نے اسٹاپ کرنا ہے. اور جہاں بیچ میں لام صرف آتا آیت پر نہیں, جہاں آیت کے بغیر کہیں صرف لام آتا ہے تو وہاں اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے. بقیہ جو ہے جتنے سائن آتے ہیں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, آپ چاہیں تو رک جائیں اپنی سہولت کے مطابق, جتنی آپ کی لمبی سانس ہے آپ چاہیں رک جائیں, دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. بقیہ اس پہ مستقل ایک پروگرام آتا ہے قاری قرآن کے نام سے, وہاں آپ قرآن مجید جب پڑھیں گی نا تو آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے انشاءاللہ کہ اوقاف وقف کیا ہیں. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں, پوری امت کے لیے خیر کی دعا کریں, اللہ سب کو بھلائیاں خیر عطا فرمائیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے کو ایک دعا کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.